الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 23 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بڑے جرم کی سزا بیان کی، پھر اس جرم کی تہمت لگانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اس کو بیان فرمایا، اور تدریجی ارتقاء کے ساتھ یہ بتایا کہ اس قانون کو نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ چنانچہ ایک تفصیلی تبصرہ ان واقعات پر کیا ہے جن کا حوالہ دیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعات جس طرح بیان ہوئے ہیں صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملہ غیر معمولی شخصیات کا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں جا کر جو اس کے بعد آنے والے باب کی آخری سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبر کے گھرانے کو ہدف بنا لیا تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کا گھر، ان میں سے ایک ایک شخص ان کے نشانے پر آ گیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جتنے اقدامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے، وہ پے در پے ناکام ہوتے رہے۔ آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کی دعوت یا اس کے علم یا اس کی بات کو لوگوں کے ہاں بے وقت ٹھہرانے کے لیے اس کی کردار اور سیرت پر حملہ کر دیا جائے۔ تو یہ پس منظر ہے جس کو بڑی وضاحت سے پیچھے بیان کیا گیا، اور پھر اس میں لوگوں کے تزکیہ و تطہیر کے لیے ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے بتایا گیا کہ اس طرح کی الزام تراشی کی مہم اگر کہیں اٹھائے، کسی جگہ لوگ کسی کو اپنے اسکینڈل کا ہدف بنانا شروع کر دیں، تو بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس موقع پر اس کو کیا کردار ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کن چیزوں کی توقع کرتے ہیں۔ اس طرح گویا انسانی نفس میں جو برے داعیات اس طرح کی مہمات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی تحلیل کر کے مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کے لیے جو ضروری ہدایات دینی تھیں وہ بہت خوبی کے ساتھ بیان ہو گئی، اور یہ سلسلہ وہاں پہنچا جہاں اس مہم میں شریک ہونے والے لوگوں سے متعلق بھی تنبیہ کی گئی۔ یعنی ایک تنبیہ تو ان کو کی گئی کہ تم نے یہ کیا کیا، کس طرح ایک بات سنی اور پھر نقل در نقل اس کو دوسروں تک پہنچا دیا، کس طرح پیغمبر کے لیے تم لوگ اذیت کا باعث بنے۔ ان لوگوں کو توجہ دلانے کے بعد اب ان کے بارے میں جو رد عمل متاثرین کے ہاں پیدا ہوا اس کو موضوع بنایا، اور یہ بتا دیا کہ اگر اس طرح کی غلطی کسی شخص سے ہوتی ہے تو اس میں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، انتقام پر نہیں اتر آنا چاہیے۔ اسی پر پچھلے درس کا خاتمہ ہوا تھا، اور آخر میں یہ بتایا تھا کہ اگر تم معاف کر دو گے، اگر تم عفو درگزر سے کام لوگے تو یہ تمہارے ہی لیے اچھا ہے، اس لیے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے، اللہ تمہارے بارے میں عفو درگزر سے کام لے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف توجہ دلائی تھی، واللہ غفور الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے بعد اب فرمایا
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ ایک بستی میں واقعہ پیش آیا ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے متعلق لوگوں کی تربیت کتنی ناقص ہے۔ وہ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو کس طرح شرپسندوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بتا دیا کہ ہم نے ہر پہلو سے اب تمہیں سمجھا دیا ہے، آخر میں یہ بھی جان لو کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، نہ اس طرح کے معاملات معمولی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، اس میں جو صفات بیان ہوئی ہیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی کے بارے میں جب تک کوئی چیز متحقق نہ ہو جائے وہ ہمارے لیے پاک دامن ہے۔ جب تک کسی کی طرف سے کوئی چھل فریب سامنے نہ آ جائے اس وقت تک ہم اس کو ایک بھولا بھالا انسان ہی سمجھیں گے۔ تو عام طور پر عورتیں چونکہ ہدف بن رہی تھیں، انہی کا ذکر کیا۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے۔ اردو زبان میں لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ عربی زبانی سے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے فلاں شخص کو دور کر دیا گیا۔ یعنی جب کسی کو ملعون کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت سے اس کو پرے پھینک دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت اب اس کے قریب نہیں آئے گی، یہ اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ بھولی بھالی اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الغافلات کا لفظ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی سیدھی سادی شریف عورتیں، جن کے بارے میں کوئی شخص عمومی طور پر کسی بری بات سے واقف نہیں ہے۔ وہ گھروں میں ہیں، وہ کام پر ہیں، وہ زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کا ایک پس منظر ہے۔ تو انسان کو اس کے مجموعی کرداری کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ باطن میں کیا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، جب تک وہ متحقق ہو کر ہمارے لیے ایک واقعہ نہ بن جائے، ایک ایسی حقیقت نہ بن جائے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہ کر سکتا ہو، اس وقت تک ہم ہر شخص کو شریف ہی سمجھیں گے، بھولا بھالا ہی سمجھیں گے۔ ہم اس کے بارے میں اچھی رائے ہی قائم کریں گے، حسن ظن ہی کا طریقہ اختیار کریں گے۔ سیدھی سادی شریف عورتیں جو دنیا کے چھل فریب نہیں جانتی، اس میں ایک لطیف اشارہ اس طیبہ و طاہرہ کی طرف بھی ہے جس پر بہتان کا ذکر پیچھے ہوا ہے۔ یعنی اس میں ظاہر ہے کہ بات تو اگرچہ تعمیم کے انداز میں کی گئی ہے، اسلوب ایسا اختیار کیا گیا ہے جس طرح سب عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی سب اچھی عورتوں کے بارے میں، سب پاک دامن عورتوں کے بارے میں، لیکن الفاظ کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہاں بھی اشارہ سیدہ ہی کی طرف ہے جن پر تہمت لگائی گئی۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس طیبہ و طاہرہ کی طرف بھی ہے جس پر بہتان کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ عربی زبان کا فعل یرمون استعمال ہوا ہے۔ اس میں بھی وضاحت کی ضرورت ہے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے اصل میں یرمون کا لفظ آیا ہے۔ استاذ اباب لکھتے ہیں یہاں غافلات پر تہمت لگانے کے لیے اس لفظ کے استعمال میں خاص بلاغت ہے، یعنی کسی کو تیر کا نشانہ بنانا، لفظ کی اصل یہ ہے، وہی لفظ قرآن نے اختیار کر لیا۔ یہاں غافلات پر تہمت لگانے کے لیے اس لفظ کے استعمال میں ایک خاص بلاغت ہے۔ اس کے اندر یہ کنایہ ہے کہ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ گویا سوتے میں ان کو اپنی تیر اندازی کا ہدف بناتے ہیں۔ یعنی جس طرح کسی سوتے ہوئے شخص پر تیر چلا دیا جائے، اسی طرح کا معاملہ گویا ان لوگوں کا ہے جو ایک ایسی خاتون پر جس نے
دنیا میں کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ اختیار نہیں کیا جس کے کسی چھل بریب کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس پر تہمت لگا دی جائے، تو اس کو گویا ایک نہایت خوبصورت تعبیر سے ادا کیا ہے تاکہ اس جانب بھی توجہ ہو کہ جو جرم کیا گیا وہ کیسا سنگین ہے اور اس میں کس طریقے کا ہدف بنایا گیا ہے۔ وہ گویا سوتے میں ان کو اپنی تیر اندازی کا ہدف بناتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس سے بڑی شقاوت کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں اس کے بارے میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ بتا دیں کہ اب یہ میری رحمت سے محروم ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لازمی نتیجے کے طور پر، اور فرمایا کہ رحمت سے صرف محرومی ہی نہیں ہے بلکہ جس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا، اور وہ ایک بڑے عذاب کی صورت میں ان کا منتظر ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ اسی لعنت کا نتیجہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم کی دنیا میں ان کو سزا دی، یہ اسی لعنت کا نتیجہ تھا کہ آخرت سے پہلے یعنی یہ منافقین جنہوں نے یہ مہم چلائی تھی، جنہوں نے یہ اسکینڈل بنایا تھا، اور جنہوں نے کم و بیش 6 مہینے تک مدینے میں ایک ایسی فضا پیدا کر دی تھی جس پہ خدا کا پیغمبر بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بے بس ہو کر رہ گیا، معمولی درجے کی مہم نہیں تھی۔ یہ اسی لعنت کا نتیجہ تھا کہ آخرت سے پہلے یہ اسی دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئے، اور سرزمین عرب سے ان کا یک قلم خاتمہ ہو گیا۔ یعنی دنیا میں یہ سزا ملی کہ جس جگہ صدیوں سے رہتے تھے، جس میں ان کے خاندان تھے، جس میں وہ اس سے پہلے اثر و اقتدار رکھتے تھے، وہ سب ختم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ قرآن نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ رسولوں کی طرف سے براہ راست اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کے لیے یہی سنت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کے ذریعے سے حجت پوری کر دیتا ہے، حق واضح کر دیتا ہے، ہر لحاظ سے متنبع کر دیتا ہے، تو پھر سزا ملتی ہے، اور دنیا ہی میں اس سزا کی ابتدا ہو جاتی ہے، وہ برزخ میں بھی جاری رہتی ہے۔ اور جس طرح کے قرآن نے بیان کیا فرعون کے بارے میں کہ ثم یردون الی اشد العذاب، پھر وہاں قیامت میں بھی ان کے لیے شدید ترین عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اسی ترتیب سے بتایا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی۔ یعنی جب اللہ کی رحمت سے محرومی ہوئی تو اس کے ظاہر ہے کہ نتائج بیان کرنا پیش نظر ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب کس طرح ہوگا، اس کے لیے مقدمہ کیسے قائم ہوگا، اب اس کی تفصیل کی ہے۔ فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یعنی وہاں کوئی باہر کی عدالت نہیں ہوگی، وہاں گواہ تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، یہ مجرم سامنے آئیں گے اور یہ آ کے اپنی صفائی دینے کی ابتدا کریں گے تو ان کے ہاتھ ان کی تکذیب کر دیں گے، ان کی زبانیں انہیں جھٹلا دیں گی، ان کا اپنا وجود مور ثبت کر دے گا کہ یہ مجرم ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں، یعنی ایک طرف وہ خود ہوں گے اور دوسری طرف انہی کے ہاتھ پاؤں، انہی کی زبانیں ہوں گی جو گواہی دے رہی ہوں گی۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، وہ جس بدلے کے مستحق ہیں، یعنی اس بڑے جرم کی پاداش میں وہ جس بدلے کے مستحق ہیں، سزاوار ہیں، اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا۔ یعنی جو جرم انہوں نے کیا، جو زندگی بسر کی، جو منصوبے بنائے، جس طرح کے معاملات کیے، جانتے بوجھتے کیے، اس لیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جب اس طرح کی مہمات کا حصہ بنتا ہے، جب کسی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتا ہے،
تو وہ اپنے نفس پر خود گواہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے، یعنی کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا، ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فیصلہ سنایا تھا بالآخر وہی فیصلہ صحیح ثابت ہوا، اسی کے حق میں سب شہادتیں آ گئیں، خود ان کے وجود کی شہادت آ گئی، ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کی زبانوں کی شہادت آ گئی۔ اللہ نے جو بات کہی تھی وہ وہاں پر بھی حق تھی، وہ اب بھی حق ثابت ہوئی۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ان کو صرف بدلہ پانا ہے، ان کے پاس کچھ کہنے، گریز اور فرار اختیار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر آخر میں یہ بتایا کہ اس فیصلے کا حاصل کیا ہوگا، یعنی یہ جو تہمتیں یہاں لگاتے رہے ہیں تو وہاں یہ تہمتیں فیصلہ نہیں کریں گی۔ انہوں نے جس کو بد کردار قرار دے دیا وہ ان کے کہنے سے بد کردار نہیں ہو جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوگا۔ جس طرح ان کے معاملے میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دے کر اس فیصلے پر اپنی مہر ثبت کریں گے، اسی طریقے سے جو نتیجہ نکلے گا وہ اس بات کو بھی واضح کر دے گا کہ کون نیکوکار تھا اور کون بدکار تھا۔ اور وہاں معاملات پر وہ پردہ نہیں پڑا رہے گا جو اس دنیا میں پڑا رہا ہے، وہاں ہر چیز بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ اس نتیجے کو اب بیان کر دیا، یعنی اگر پیچھے سے پڑھیے تاکہ ربط واضح رہے تو یہ بتایا کہ جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں وہ کس انجام کو پہنچنے والے ہیں، ان کے انجام کا آخرت تک پورا معاملہ واضح کر دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہاں انہیں بھی بدلہ ملے گا اور ان کے جرم کے لحاظ سے پورا بدلہ ملے گا، اور باقی سب کے لیے بھی اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ اور یہاں جو تہمتیں لگائی گئیں یا لوگوں کے بارے میں مہمات چلائی گئیں یا اسکینڈل بنائے گئے یا کسی کے ساتھ برا معاملہ کیا گیا، یہ سب کچھ وہاں بے پردہ ہو کر، بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ وہاں جوڑے بھی نئے بنیں گے، یعنی اس کو گویا نتیجے کے لحاظ سے بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی نتائج اپنی آخری صورت میں سامنے آ جائیں گے۔ چنانچہ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، یعنی جو بدکار لوگ ہیں وہی ہیں کہ جو اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی لوگوں نے اگر یہاں جرائم کا ارتکاب کیا ہے تو اسی کے لحاظ سے وہاں ان کے جوڑے بھی بن جائیں گے۔ اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ دنیا ہے جس میں چیزوں پر پردہ پڑا رہ سکتا ہے، جس میں حقائق سے کوئی گریز کر سکتا ہے، جس میں تہمتیں اچھے سے اچھے لوگوں پر لگائی جا سکتی ہیں اور انہیں بدنام کیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا تو ہم اس طریقے سے زوجین بنا دیں گے۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ وہی بات ہے جو سورہ تکویر کی آیت 7 میں اذا النفوس زوجت کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ لوگوں کے جوڑ اس دن ایمان و اخلاق کے لحاظ سے بنیں گے۔ اس دنیا میں تو ہم ظاہر ہے کہ زوج ہو کر ہی جی رہے ہیں، پوری دنیا میں زوجین کا قانون کار فرما ہے، ہر چیز اگر غور کر کے دیکھیے تو جوڑے ہی ہے، اور وہ اسی سے نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے۔ مردوں اور عورت کے تعلق میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، مرد ہیں عورتیں ہیں، ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اسی سے معاشرت وجود میں آتی ہے۔ یہ سب چیزیں یہاں لوگوں کے انتخاب پر ہیں۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے اچھے آدمی کے ساتھ کسی بری عورت کا معاملہ ہو اور کسی
نہایت غیر معمولی خاتون کے ساتھ کسی برے مرد کا معاملہ ہو، یہ سب یہاں کے معاملات ہیں۔ وہاں فرمایا جو حقیقی زندگی ہے اور جو باطن میں انسان کی شخصیت ہے وہی سامنے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ وہاں نئے سرے سے زوجین ترتیب دیں گے اور وہ اس طرح بنیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایمان و اخلاق کے لحاظ سے اذن نفوس و زوجت، وہاں جوڑے نئے سرے سے بنائے جائیں گے۔ فرمایا وہ ان باتوں سے بری ہوں گے، اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ یعنی وہاں تو کسی کے لیے جھوٹی باتیں کہنے اور تہمتیں لگانے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، لہذا سب کے لیے اس پروردگار کی طرف سے اعلان برات ہوگا۔ اس میں گویا یہ بتایا گیا اور بڑی لطیف طریقے سے بتایا گیا کہ سیدہ کا معاملہ تو غیر معمولی تھا، اور ہم نے یہاں ان کو بری قرار دیا ہے کہ ان پر تہمت لگائی گئی تھی۔ ان کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ کہا وہ آخری درجے میں باطل تھا، وہ ایک اسکینڈل تھا بنانے کی کوشش کی گئی۔ ان کی برات ہم نے یہاں اپنی کتاب کے ذریعے سے کر دی ہے، قیامت میں ہر ایک کی ہو جائے گی، سب بری قرار دے دیے جائیں گے۔ جو مجرم نہیں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے تھے۔ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، جس طرح پیچھے یہ بتایا تھا کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اب ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی، ان کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے، پاکیزہ فطرت لوگوں کے لیے، ان کے لیے وہاں مغفرت ہے، لہم مغفرت و رزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے فرمایا تھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا لہم مغفرت و رزق کریم۔ اس پر بھی میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ایک جامع تعبیر ہے جو قرآن میں آخرت کی تمام نعمتوں کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ یہ رزق کریم کی تعبیر یعنی ان کے لیے باعزت روزی ہے۔ یہ روزی کا لفظ یا رزق کا لفظ یہ صرف کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ نعمتوں کی ایک جامع تعبیر ہے۔ یعنی مجھے انسان کی حیثیت سے جو چیزیں چاہیے، جو میری ضرورت ہے، جو میری حصے جمالیات تقاضا کرتی ہے، جو میرا اخلاقی وجود تقاضا کرتا ہے، فرمایا وہ سب وہاں میسر کر دیے جائیں گے، اور یہ پاکیزہ روزی ہوگی۔ اس پر وہ پچھلا سلسلہ بیان پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ فرمایا کہ تمہارے ہاں اب یہ اسکینڈل پیدا ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ تو ایک طرف رہا، خود پیغمبر کو ہدف بنا لیا گیا ہے، اس طرح سیدہ طاہرہ طیبہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں جن کے لیے کوئی جواز نہیں تھا۔ تو اب جس طرح ہم نے ان کو نصیحت کی ہے، ایک قانون نازل کیا ہے، بتایا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کس طرح زبان کھولنی چاہیے، ان کا انجام بیان کر دیا ہے، تمہیں بھی بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ پروردگار قیامت میں کیا معاملہ کرنے والا ہے، تو اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اب کچھ چیزیں آداب کی حیثیت سے تمہیں ملنے جلنے کے معاملے میں بھی اختیار کر لینی چاہیے۔ یعنی اس طریقے سے گویا بدکاری کی سزا سے جو بات چلی تھی وہ اب ان آداب تک پہنچ گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ پاکیزگی ہے جو فیصلہ کن ہوگی، اسی پاکیزگی کی بنیاد پر ایمان والوں کے وہاں جوڑے بنائے جائیں گے، یہ پاکیزگی ہی اس ابدی تعلق کا ذریعہ بنے گی۔ اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، یعنی اب تمہیں کچھ آداب اختیار کرنے ہیں، تمہارے ہاں کچھ چیزوں کا لحاظ رہنا چاہیے، ملنے ملانے کے معاملے میں کچھ احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے تاکہ تمہارا معاشرہ اس طرح کے اسکینڈلوں سے محفوظ رہے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے جو اس اوباشی پر اترے ہوئے ہیں، اور دوسرے یہ کہ تمہیں بھی کچھ احتیاطیں ملحوظ رکھنی ہے، تو وہ احتیاطیں اب بیان کی جا رہی ہیں۔ ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا
دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ جن لوگوں کو دیہاتی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ جس طرح کے اب ہمارے گھر ہیں اس طرح کے گھر نہیں ہوتے تھے، کھلے گھر، آگے صحن ہے، دروازے بھی کوئی کواڑ نہیں لگے ہوتے تھے بالعموم، جس کا جی چاہے جہاں سے چاہے آ جائے، اور لوگ بالعموم اسی طرح سے اپنے اعزاء اقربا، اور زیادہ تر اعزاء اقربا یا گاؤں کے لوگ ہیں، خود میں نے دیکھا ہے جن دیہات پہ مجھے رہنے بسنے کا موقع ملا ہے وہاں گویا سب لوگ ایک خاندان کی طرح رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کا بالعموم لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اپنے آنے کا احساس نہ دلا دو۔ یعنی اس طرح آدمی کا بے دھڑک اندر چلے جانا، اگر کوئی ٹاٹ کا پردہ بھی لٹکایا گیا ہے تو اٹھایا اور اندر چلے گئے، یہ بتایا ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، جس طرح بالعموم ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، درحالے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ ایسے ہی داخل ہونا چاہیے، یعنی اپنا احساس دلا کر۔ اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ استیناس ہے، یعنی گھر والوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی آیا ہے اور وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ اب وہ استیناس کیسے کرانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضور نے کچھ چیزوں کی تعلیم دی، وہ میں آگے عرض کروں گا، لیکن ہر معاشرت میں، ہر تہذیب میں اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔ جیسے اب ہمارے ہاں یہ توقع کی جاتی ہے کہ آنے والا اس کا لحاظ کر کے کہ گھر والے کسی مصروفیت میں ہو سکتے ہیں، ممکن ہے ایسی صورتحال سے دوچار ہوں جس میں ملنا پسند نہ کریں، تو پہلے سے بتا دینا چاہیے۔ ہمارے پاس وہ پہلے سے بتانے کے جدید ذرائع پیدا ہو گئے، آپ ٹیلی فون کر دیں، آپ اطلاع کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ آ گئے ہیں تو اب گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں دروازوں پر، یعنی یہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور وہ تمدن کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جو بات کہنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تم جب گھروں میں داخل ہو تو اس طرح بے دھڑک داخل نہ ہوا کرو، بلکہ اپنے آنے کا احساس دلا دیا کرو۔ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اپنے آنے کا احساس نہ دلاؤ اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یعنی یہ پاکیزہ طریقہ بتایا، یہ ادب قائم کیا، جس طرح میں نے اپنی کتاب میزان میں آخری باب لکھا ہے رسوم و آداب۔ تو ہمارے دین میں کچھ رسوم و آداب مقرر کیے گئے ہیں، یہ بھی آداب ہیں، مرد و زن کے ملنے کے، گھروں میں جانے کے ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے جس سے معاشرے میں پاکیزگی قائم کر رہے۔ تو اس کو بتایا کہ گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اس میں پوری بات کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں کو پھر کیا تفصیلی ہدایات دیں، مدینے میں اس سلسلے میں لوگوں کو کن چیزوں کا پابند کیا گیا، ان پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔